سے اعمال کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ اب آئیے وہ کیا اعمال ہیں جن اعمال کے کرنے سے اللہ رب العزت کی یہ مخلوق نازل ہوتی ہے، اترتی ہے، آتی ہے، گواہ بنتی ہے، دیکھتی ہے، لکھتی ہے اور رب العزت کو جا کر رپورٹ پیش کر دیتی ہے کہ تیرے بندوں کو فلاں فلاں ہم نے پایا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مکمل طور سے جانتا ہے کہ ان کے بندے کیا کرتے ہیں اور کب کرتے ہیں، پھر بھی اللہ رب العزت نے چونکہ انہیں ہم پر گواہ بنا دیا ہے، یہ آ کر اللہ کو رپورٹ دیتے ہیں۔ تو آئیے چند اعمال، میں یقیناً آج پورے وہ اعمال نہیں رکھ سکوں گا جن اعمال کے وجہ سے یا بدولت فرشتے اترتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ان میں سے کچھ اعمال ضرور رکھوں گا، اور جو عمل میں نے خاص چنے ہیں یہ وہ عمل ہے جو کرنے میں کوئی بہت محال نہیں ہے، مطلب بہت خطرناک والے عمل نہیں رکھ رہا ہوں کہ فرشتے فلاں کے لیے آ جائیں گے۔ یہ وہ عمل ہے بہت چھوٹے ہیں، چھوٹے سے مراد ہماری مشقت کے اعتبار سے، اللہ کے نزدیک بہت بڑے اس لیے تو فرشتے اتر رہے ہیں، لیکن ہماری مشقت اور تکلیف کے اعتبار سے بہت چھوٹے ہیں، لیکن اللہ کے بعد بہت درجہ رکھتے ہیں۔ تبھی تو اللہ رب العزت ان کم مشقت والے اعمال پر فرشتوں کو نازل کر دیتا ہے۔ تو میں نے چن کے چند اعمال آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن یقیناً یہ پورے اعمال نہیں ہیں، ان اعمالوں میں سے کچھ اعمال ہیں جن عمل کے کرنے سے، جن عملوں کے اور نیک عمل کے کرنے سے فرشتے اترتے ہیں، گواہ بنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جو کہ برکت کا، رحمت کا، اللہ کی رضا کا اور انشاءاللہ عزیز سفارش کا ذریعہ بھی بنیں گے روز قیامت۔ ٹھیک ہے، برکت آئیں گی، رحمت آئیں گی، سفارش کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال آئیے وہ چند اعمال ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل جس عمل کے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے آ جاتے ہیں، وہ عمل کیا ہے؟ ٹھیک، تو سب سے پہلا عمل یہ ہے جس کے کرنے سے انشاءاللہ فرشتے نازل ہوتے، وہ ہے کہ باوضو سونے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ سونے کو انسان جا رہا ہے، کیسے سونا ہے؟ وضو کے ساتھ سونا ہے، بہت مشقت کا کام نہیں، سوائے کسی کے پاس اگر پانی نہ ہو تو، ٹھیک، ورنہ کوئی مشقت کا کام نہیں۔ انسان نے وضو کیا، اور آج کل تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں ہیٹر کے ساتھ ساتھ کولر بھی ہوتے ہیں حمام کے اندر، کی ٹھنڈا پانی بھی ہو اگر گرمی زیادہ ہو تو، اور گرم پانی بھی ہو اگر سردی زیادہ ہو تو مشقت کم ہوتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی مشقت ہو یا پانی نہ ملے، تو انسان اگر وضو کر کے سوتا ہے اور اگر اس حدیث کے عمل کے مطابق کہ اس سے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی جو ہے نیکی کا اور برکت کا باعث بنتے ہیں، چونکہ فرشتے ہر کسی کے لیے نہیں آتے۔ بات یاد رکھ لیجیے، یہ بات بھی بہرحال یاد رکھ لیجیے، فرشتے ہر کسی کے لیے نہیں اترتے ہیں، جن سے رب راضی ہوتا ہے، آیت ہم دیکھ چکے، جن سے رب راضی ہوتا ہے انہی کے لیے اترتے ہیں۔ تو لہٰذا باوضو ہو کر جو شخص سوتا ہے فرشتے اس کے لیے اترتے ہیں اور نازل ہوتے ہیں۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، ان جسموں کو پاک کرو، ان جسموں کو پاک کرو، صاف کرو، دھو، اس کا معنی ہے پاک کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزگی عطا فرمائیں گا۔ اگر جسموں کو پاک کرو گے تو اللہ پاکیزگی اعمال کے اعتبار سے، سوچ اور وچار کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ عطا فرمائیں گا۔ تو اسلام میں پاکیزگی بڑی اہم چیز ہے، اور جب میں پاکیزگی کی بات کر رہا ہوں تو اپنے گھر کے حد تک کی پاکیزگی کی بات نہیں ہو رہی ہے، پاکیزگی اپنے جسم کی، پاکیزگی جہاں ہم رہتے ہیں اس کی، پاکیزگی ہمارے محلوں کی، پاکیزگی جو ہمارے شہروں کی، اور پاکیزگی ہمارے ملکوں کی۔ ظاہر ہونا چاہیے کہ ہاں یہ مسلمان ہیں اور یہ ایک پاک باز قوم ہے، اس لیے کہ ان کا دین انہیں ہر چیز میں صاف ستھرائی کا حکم دیتا ہے، اور اسلام اتنا پاکیزہ دین ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کے لیے جاتے تو آپ ہاتھ کو دھویا کرتے، ہاتھ کو دھویا کرتے، مطلب کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا یہ اتنا اہم عمل ہے۔ یہ میں اس لیے آپ کو رکھ رہا ہوں کہ دنیا کے اندر یونیسیف کی طرف سے یا ورلڈ ہیلتھ آرگنائز ہو کی طرف سے ایک دن دنیا بھر میں منایا جاتا ہے ہینڈ واشنگ ڈے، تاکہ لوگ عادی ہو ہاتھ دھوئے، چونکہ اکثر لوگ بغیر ہاتھ دھوئے کے کھانا کھاتے ہیں، اور اکثر بیماریوں کی وجہ سائنسی اعتبار سے بغیر ہاتھ دھوئے کے کھانا کھانا ہے۔ تو ایک دن ہے پورا سال میں منایا جاتا ہے، صرف ہاتھ دھونا سکھایا جاتا ہے اس دن۔ ہمارے دین نے تو سکھا دیا کہ ہمارے ربی تو 5 وقت وضو کے علاوہ، غسل کے علاوہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے، اور صفائی پاکیزگی کا تو یہ معاملہ ہے۔ تو ان جسموں کو پاک کرو، اللہ تمہیں پاکیزگی عطا کرے۔ جو بندہ بھی طہارت کی حالت میں سوئے، یقیناً ایک فرشتہ اس کے ساتھ رات بسر کرتا ہے۔ جو انسان وضو کے ساتھ، طہارت کے ساتھ سوئے تو اس کے لیے ایک فرشتہ رات بھر ساتھ بسر کرتا ہے۔ جب بھی وہ شخص رات کی کسی وقت کروٹ لیتا ہے، ادھر سے ادھر یا ادھر سے ادھر ہوتا ہے، تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے بندے کو اس کو معاف فرما دے، یقیناً یہ وضو کر کے سویا تھا۔
سبحان اللہ. وضو کر کے سویا, رات میں کروٹ لے رہا ہے, آرام اس کو مل رہا ہے, ایک فرشتہ تعینات ہے, رات بھر دیکھ رہا ہے. جب بھی اس نے کروٹ بدلی وہ اللہ سے دعا کرتا ہے, اللہ اس کی مغفرت کر دے, اس کو بخش دے. وجہ یہ وضو کر کے سویا تھا, تیرا پاکیزہ بندہ ہے. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے, صرف وضو کر کے. اور یہ وضو کر کے سونا یاد رکھیے اس حالت میں بھی ہے کہ اگر آپ کو غسل نہ بھی ہو تو, اس لیے کہ وضو ایک مستقل عبادت ہے. غسل ہونا نہیں ہونا ایک دوسری چیز ہے. حالانکہ غسل اگر نہ ہو تو وضو سے آپ عبادت نہیں کر سکتے, لیکن وضو خود عبادت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے, جنوبی ہوتے, لیکن آپ جب اپنے بیویوں سے ملتے تو سونے سے پہلے آپ نے فرمایا اگر غسل نہ کر سکے تو وضو کر لیا کرو. اس لیے کہ جنوبی مطلب جو آدمی جنابت کی حالت میں ہوتا, بیوی سے ہم بستری کیا ہوا ہوتا ہے, فرشتے اس سے دور بھاگتے ہیں, لیکن وضو کرنے سے نزدیک آ جاتے ہیں. تو وضو کر کے آپ سوتے ہیں, وضو مستقل عبادت ہے. تو وضو کا معمول رکھیے, وضو سے سویا کیجئے, غسل ہو نہ ہو, عورتیں ناپاکی کریں لیکن وضو کر کے سوئے. حدیث میں وضو کرنے والے کی فضیلت ہے. انسان جنابت کی حالت میں وضو کر کے سوئے, اس لیے کہ وضو کرنے والے کی کروٹ پر فرشتہ کھڑا ہے, انتظار کر رہا ہے, کروٹ لی وہ دعا کر رہا ہے. فائدہ تو ہمارا ہم نہیں لے رہے ہیں, اور ایک فرشتہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے. تو یہ مخلوق اللہ کی بڑی پاکیزہ مخلوق ہے. اگر یہ دعا کرتے ہیں تو یہ عمل کوئی معمولی اللہ کے نزدیک نہیں ہے, بڑا اہم عمل ہے. وضو کا عادت بنا لیجئے, دن ہو رات ہو, وضو ٹوٹے کہ دوسرا وضو کر لینا, وضو ٹوٹے کہ دوسرا وضو, ایک عادت بنا لیجئے تاکہ انشاءاللہ جس موت بھی آیا تو وضو کی حالت میں انسان چلے جائے دنیا سے. تو بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے. تو وضو کا معاملہ رکھے. اور ان لوگوں کے لیے اس میں بہت بدبختی کی علامت ہے جو طہارت سے دن میں بھی رہتے تو رات میں کیا وضو کر کے سوئیں گے. بدبختی ہے نا, ظاہر سی بات ہے. ایسے لوگوں کے لیے فرشتے تھوڑی آئیں گے, شیاطین ساتھ رہیں گے ان کے, تو ہے نا. تو بہرحال کتنی بڑی فضیلت وضو کی آتی ہے. دوسرا وہ کام جس کے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں, فرشتے اترتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں. اور ظاہر سے فرشتوں کا اترنا یہ بہت سارے معنوں میں لیا جا سکتا ہے. دعا کرتے ہیں, مغفرت کی دعا کرتے ہیں, رحمت کی دعا کرتے ہیں, برکتیں لاتے ہیں, نصرت اور مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں اس کے, ان کے اترنے کے. کئی چیزیں یہ کر سکتے ہیں اگر یہ اترتے ہیں تو. یہاں دوسری چیز جس چیز کے کرنے سے حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں, اس چیز میں سے ایک چیز ہے اہل ذکر کی مجالس. ایسے لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان مجالس کو بھی فرشتے گھیر لیتے ہیں, مطلب ان کے لیے نازل ہوتے, اترتے ہیں, نہ صرف اترتے ہیں بلکہ گھیر لیتے ہیں. آئیے تھوڑا سا حدیث کو, جو کہ بخاری کی روایت ہے, میں حدیث کے پورے الفاظ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا فائدے اللہ کے ذکر کی مجلس کے. اور اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ایسی مجلسوں پر جو اللہ کے ذکر سے شروع اور ختم نہیں ہوتی ہے. تو آئیے سنیے, بخاری کی روایت آپ سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ذکر کرنے والی مجلسوں کو, مجلس مطلب کچھ لوگ بیٹھے اللہ کے ذکر سے ہر بار مراد نہیں کہ آپ بیٹھ کے سبحان اللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کہتے رہے, بلکہ اس کا معنی یہ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے, بات ہوتی ہے. تو آپ فرماتے ہیں ذکر والوں کو تلاش کرتے ہوئے جو ہے راستوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں. جب وہ کسی ایسی جماعت کو, ایسی مجلس کو پاتے ہیں جو اللہ کا ذکر میں مصروف ہوتی ہے, تو وہ ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں آ جاؤ, جو کام کے لیے آئے تھے یہاں ہو رہا ہے. وہ اللہ فرشتے اپنی پیٹرولنگ پہ نکلے ہوئے گھوم رہے ہیں, تلاش کر رہے ہیں لوگوں کو. جیسے ان کو اپنا ٹارگٹ آڈینس مل گیا, فوراً کہا چلو سب آ جاؤ, ادھر ایک کام ہو رہا ہے جس کے لیے ہم گھوم رہے تھے. پکارتے اور کہتے ہیں کہ ادھر آؤ, یہاں تمہاری حاجت جو چیز کے لیے نکلے ہیں, طلب کی چیزیں, وہ یہاں ہے. وہ اہل مجلس کو آسمانی دنیا تک اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں, اور اتنے جمع ہوتے ہیں چونکہ ان کو پر ہوتے ہیں, اور ایک پر ایک تہبت ہے پہلے آسمان تک چلی جاتی ان کی جو ہے تعداد. اتنا گھیرتے ہیں اس مجلس کو کہ یہاں جہاں ذکر ہو رہا ہے وہاں سے لے کر فرسٹ اسکائی تک, پہلے آسمان تک, بولے مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں. جب وہاں سے فارغ ہو کر جو ہے اللہ کے پاس جاتے, مجلس ختم ہو گئی, وہ اللہ کے پاس چلے گئے اپنا کام کر کے, چونکہ ان کا کام یہی ہوتا ہے صرف ذکر والوں کی مجلسوں کو نوٹ کرے اور چلے جائے. تو وہ جو ہے ان کا رب ان سے پوچھتا ہے, حالانکہ اس کو سب پتا ہوتا ہے. اللہ پھر بھی ان سے سوال کرتا ہے, حالانکہ اللہ کو حاجت نہیں, اسے پتا ہے کہ کیا ہوا تھا, سوال کرتا ہے. اور جو ہے وہ پوچھتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے کیا کہہ رہے تھے, کیا کر رہے تھے, کیا کہہ رہے تھے وہ. تو فرشتے جواب دیتے ہیں وہ تیری تسبیح, تکبیر, تحمید اور تمجید بیان کر رہے تھے, تیری بزرگی, پاکیزگی, بڑائی بیان کر رہے تھے وہ لوگ. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے, کیا وہ لوگ جو میرے بارے میں اتنا کچھ کر رہے تھے کیا مجھے دیکھا ہے. فرشتے کہتے اللہ کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا. اللہ تیری قسم تجھے دیکھا نہیں انہوں نے, لیکن پھر بھی کرتے ہیں دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لے تو ان کا کیا حال ہوگا. پھر جب بغیر دیکھے وہ یہ سب کر رہے تھے اپنی مجلسوں میں, تو اے فرشتوں اگر مجھے دیکھ لے تو کیا ہوں گا. تو فرشتے جواب دیتے ہیں, فرماتے ہیں, فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لے تو تیری اس سے بھی زیادہ عبادت کرنے لگیں گے.
اگر دیکھ لے، جب نہیں دیکھا تو اتنی کر رہے تھے، اے اللہ اگر دیکھ لے تو بہت کریں گے۔ آگے یہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ تیری بزرگی جو ہے اور اس کی جو بڑائی بیان کریں گے، پاکیزگی بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے وہ کیا مانگ رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے، ان کا سوال کیا تھا جو چیز مانگ رہے تھے؟ فرشتے فرماتے جواب دیتے ہیں وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے۔ انسان ظاہر سی بات ہے دنیا میں کوئی بھی عمل کیوں کرتا ہے؟ جنت کا متلاشی طلبگار ہوتا ہے، تو وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کہتا ہے کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے جو مانگ رہے تھے مجھ سے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری قسم انہوں نے جنت دیکھی نہیں ابھی۔ اللہ فرماتا ہے اگر دیکھ لے تو وہ کہتے ہیں اگر وہ جنت دیکھ لے تو کیا ہی حال ہوگا ان کا، پھر مطلب اور بڑھ چڑھ کے کریں گے۔ اگر ایک انسان کو یہ کہا جائے کہ یہ ملیں گا، 10ویں پاس ہو جاؤ تو گاڑی دلائیں گے، گاڑی آئی نہیں ہاتھ میں ابھی، تو خوشی کی لہر دوڑ اٹھتی ہے۔ تو اللہ پوچھتا ہے کیا جنت دیکھی ہے کیا انہوں نے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری قسم جنت نہیں دیکھی۔ تو اللہ پوچھتا ہے اگر دیکھ لے تو کیا حال ہوگا ان لوگوں کا؟ تو وہ جو ہے اسے اگر دیکھ لے تو اس کے لیے ان کی حرص طلب اور شدید ہو جائیں گے۔ اللہ اگر تو دکھا دے تو بہت شدت سے وہ اعمال کریں گے جس اعمال کی وجہ سے تو جنت دیتا ہے، بہت شدید طلب ان کی بڑھ جائیں گی اور اس میں ان کی رغبت اور زیادہ ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ چلو مانگ تو جنت رہتے لیکن کس چیز سے میری پناہ چاہتے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں وہ جہنم کی آنکھ سے تیری پناہ مانگ رہے تھے اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں تیری قسم ہے اللہ انہوں نے جہنم کو ابھی دیکھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اگر دیکھ لے تو کیا حال ہوگا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اگر دیکھ لے تو اس سے کہیں زیادہ اور بھاگیں گے اور دوڑیں گے اور عمل کریں گے۔ جنت بھی دیکھیں گے تو بھاگیں گے، جہنم بھی دیکھیں گے تو نیکی کی طرف بھاگیں گے، گناہوں کو مطلب چھوڑ دیں گے، دوڑیں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے بس میں تمہیں اس بات کا گواہ وٹنس بناتا ہوں۔ اب تم نے یہ سب کہہ دیا، رپورٹ دے دی، تو بس میں اب تمہیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان تمام کو جو اس مجلس میں بیٹھے ہیں بخش دیا، مغفرت کر دی۔ تو آپ سب فرماتے ہیں جو فرشتوں کو اللہ یہ کہتا ہے اس مجلس میں سے، فرشتوں کی مجلس میں، گروپ میں سے ایک کہتا ہے، ایک فرشتہ سوال کرتا ہے اللہ آپ سب کو بخش دے رہے، تو سب کو معاف کر دے رہا ہے مجلس میں، حالانکہ اس مجلس میں کچھ ایسے بندے تھے جو ایسا جا رہے تھے، جاتے جاتے 2 منٹ آ کر بیٹھ گئے، مطلب تھوڑی دیر آ کر بیٹھ گئے، ان کی نیت بھی نہیں تھی، ان کا کوئی انٹینٹ نیت بھی نہیں تھی کہ اس مجلس میں خاص آئے، اس کے لیے سفر کرے، بس ایسے گزر رہے تھے، کسی نے دیکھا مجلس چل رہی ہے، آئے مجلس میں بیٹھے، کچھ باتیں مجلس میں سن لی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت جواب دیتا ہے اس فرشتے کو جو سوال کرتا ہے ایک تو نیت سے نہیں آیا تھا، بس یوں ہی بیٹھ کر چلا گیا اور تو نے تو سب کو معاف کر دیا ساری مجلس میں۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے اور فرماتا ہے یہ اللہ کو یاد کرنے والے ہم نشین ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی محروم نہیں رہتے ہیں۔ اللہ کی مجلس، اس کا ذکر، اس کی بات اتنی اہم ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان میں خالی چلتے ہوئے بغیر نیت کے بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا ہے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں اچھے لوگوں کی صحبت بڑی اہم چیز ہے۔ یہاں اچھے اور نیک لوگ جمع تھے، جس میں ایک انسان یوں ہی چلتے چلتے آ کر بیٹھ گیا تو اپنی مغفرت کروا کر نکل گیا وہاں سے۔ نیک لوگوں کی صحبت معمولی چیز نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اس لیے کہ صحبت بہت اثر انداز چیز ہوتی ہے۔ بہرحال تو اللہ کے ذکر کرنے والی مجلسوں کو فرشتے گھیر لیتے، نازل ہوتے۔ تیسری چیز، قرآن پڑھتے وقت جو ہے سکینت لے کر فرشتے اترتے ہیں۔ تیسرا کام جسے کرنے سے فرشتے اترتے ہیں وہ کیا ہے؟ قرآن کا جو ہے قرآن کی تلاوت۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور اس کے یہاں جو ہے 2 لمبی رسیوں سے اس نے اپنا گھوڑا باندھ رکھا تھا۔ اس پر ایک بدلی آنے لگی، وہ جب سورہ کہف پڑھنے لگا تو ایک بدلی بادل آنے لگے اور وہ گھومنے لگی، مطلب وہ بادل جو ہے گھومنے لگے، وہ بدلی جو تھی گھومنے لگی اور قریب آنے لگی، جیسے جیسے وہ پڑھ رہا تھا ویسے ویسے قریب آ رہی تھی۔ اس کا گھوڑا اس کو دیکھ کر بدکنے لگا، ڈرنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر جب صبح ہوئی تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ذکر کیا اللہ کے رسول ایسا ایسا ہوا، تو آپ نے فرمایا یہ جو ہے تسکین ہے جو قرآن کی برکت سے اتر رہی تھی، اور ایک روایت میں وہ فرشتے تھے جو سکینت کو لے کر تجھ پر اتر رہے تھے۔ تو قرآن کی تلاوت اور بالخصوص سورہ کہف کی تلاوت کرنے سے سکینت اترتی ہے، اور سکینت کو جو لاتے ہیں
وہ ہوتے ہیں فرشتے۔ تو اگر کوئی انسان تلاوت قرآن کرتا ہے تو سکینت طاری ہوتی ہے۔ اللہ ہم پر رحم کرے، ہمارے گھروں میں تو قرآن کبھی کبھار کھلتا ہے۔ اگر پوچھا جائے، میں آپ سے بدگمانی نہیں کر رہا ہوں لیکن ایک عام سوال، عام بات کہہ رہا ہوں، کسی سے پوچھا ہے آخری بار قرآن کب پڑھے تھے؟ تو دادا کا انتقال ہوا تھا نا، تو تب نکلا تھا۔ اب کب ہوں گا؟ تو اب انتظار کر رہے ہیں، کوئی اور جائیں گا تو پڑھ دیں گے پھر اس کے لیے۔ یہی حالت ہے۔ آخری بار کہاں وہ انتقال ہوا تھا؟ نہیں، اس کے علاوہ ہاں وہ جب گھر بنائے تھے نہ، جب پڑھ لیے تھے، اس کے بعد ہاں جب نئی دکان بنی، مطلب یاد بھی ہوتا، صدیوں سالوں کا رہتا، 10 سال پہلے دکان کھلی تو جب پڑھے تھے، پھر دادی مرے یا دادا مرے تب پڑھے تھے، پھر نئے گھر بنا تو تب پڑھے تھے۔ گویا قرآن صرف رسم کے طور پر رہ گیا، یا پھر خوب جھگڑا ہو جائے اپنے طرف، اپنے حق کی بات ہو تو پھر قرآن پڑھ لیتے تھے، وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اپنے خلاف ہو تو پھر نہیں، وہ سب ٹھیک نہیں، جو چل رہا ہے اس کو ماننا پڑے گا۔ تو قرآن سے آج دوری ہے۔ صرف قرآن پڑھنے والے کے لیے اگر سکینت اور فرشتے اترتے ہیں تو پڑھ کر عمل کر کے اس کو دوسروں تک پہنچانے والوں کے لیے کیا کیا نہیں ہوتا ہوں گا۔ اگر سٹارٹنگ میں یہ حال ہے تو جب شروعات اس درجے کی ہے تو خاتمہ کس انداز کا ہوگا، یہ اندازہ لگا لیجئے۔ اسی طرح فرشتے جن لوگوں کے لیے اترتے ہیں ان میں سے ایک ہے مسجد میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک تو قرآن پڑھنا عام، مسجد میں پڑھنا مطلب مسجد ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور قرآن اس میں سب سے افضل ہے، یاد رکھیے بہت افضل ذکر ہے۔ تو لہٰذا مسجد میں اگر قرآن پڑھے اور پڑھائے، پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جو شخص، میرا حدیث لمبی ہے اس کا خالی وہ ٹکڑا رکھتا ہوں، جب لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے اور پڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے جو انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ تو جب مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے نتیجے میں فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ تو قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور جو ہے اس کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو مسجد میں قرآن پڑھتے یا دوسروں کو پڑھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں ایک معمول بنانا چاہیے کہ اللہ کے گھروں میں اللہ کی کتاب پڑھی جائے، اور بالخصوص چونکہ ہم لوگ عربی زبان نہیں جانتے، اس کا ضرور اہتمام ہو کہ ہمارے مسجدوں یا گھروں میں جب قرآن پڑھا جائے تو ترجمہ بھی ساتھ پڑھا جائے، اور ہو سکے تو ایک قدم اور آگے بڑھ کے تفسیر بھی ضرور پڑھی جائے۔ اس میں کھلے طور سے کہتا ہوں جو بہتر لگتا ہے پڑھیے آپ کے نزدیک، میں کوئی نام بھی نہیں لیتا ہوں آپ سے، بس اللہ کی کتاب کو کھولیے، چونکہ اللہ کی کتاب کی خصوصیت ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص قرآن کی غلط تفسیر کرتا ہے تو اگلی آیتیں فوراً اس کو رد کر دیتی ہیں۔ تو اس لیے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کوئی اس کی غلط نہیں کر سکتا جب بھی پکڑا جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں لوگ نکل کر پھر صحیح چیز کی طرف آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں پڑھیے تو صحیح، عادت تو ڈالیے نا، تم کون سی جماعت کے بل کون سا پڑھنا، ارے جو تم کو پسند ہے بھیا، میں بولتا بھی نہیں ہوں کچھ، شروعات تو کرو، پڑھو تو صحیح۔ نماز پڑھو تو کوئی یہ نہیں بول سکتا نماز پڑھو کا معنی ایکسرسائز کرو، نماز ہی بولیں گا نا۔ شروع تو ہو، لگو تو صحیح اس کتاب سے، تعلق تو جوڑو، حق کی طرف پہنچ جاؤں گے۔ لیکن حالت یہ ہے کہ کتاب کھلتی ہی صدیوں میں ہے، کسی گھر میں جا کے کہہ دیا ذرا قرآن لاؤ تو بولتا رہے قرآن لاؤ، بولے تو اللہ سیڑھی لاؤ، آپ بولتے قرآن لاؤ بول رہے میں تم سیڑھی، وہ اوپر رکھا ہوا رہتا ہے نا وہ وہاں، تو سیڑھی لگتی ہے اس کے لیے، وہ تو لیڈر کے بغیر اوپر چڑھ بھی نہیں سکتے ہم۔ ٹھیک ہے، سیڑھی لا کے اس کو پورا وہ آپ کے ایئر کلینر سے پورا اس کو صاف کرنا پڑتا ہے چونکہ صدیوں کی دھول ہے اس میں۔ پھر وہ نکل کے آتا اور پھر پڑھا جاتا، پھر تعریف بھی ہوتی ہے ہمارے سگڑ دادا نے وہ لائے تھے تب کا ہے۔ ارے میرے بھائی سبحان اللہ، اتنے دن کا بچا کیوں وہ قرآن؟ استعمال ہو کے چونکہ دنیا کے اوراق پھٹ جاتے ہیں، استعمال کر کے ختم کر دینا تھا، نیا لانا چاہیے تھا۔ رکھا کیوں کہ اللہ کی کتاب، گائیڈ بک، جو کتاب رہنمائی دیتی ہے دنیا میں، اس کو اتنا صاف ستھرا کیوں رکھا؟ پڑھو، پڑھ کے اس کو جو استعمال کرو، اس کے اوراق ڈھیلے ہوں گے، پھٹ جائیں گے، نئے لانا پڑیں گے۔ اور یہ مطلوب بھی یاد رکھیے، قرآن کو پھاڑنا نہیں، پڑھنے سے اس کتاب کی حالت ہو جاتی ہے نا۔ دیکھیے جو قرآن بچے طالب علم حافظ بنتے ہیں، ان کے قرآن کی حالت دیکھیے کیسے جاتے ہیں، پڑھنے سے آپ پیچھے کا ورق پھٹ جاتا، سامنے کے 4 صفحے پھٹ گئے، بیچ کے ورق، کیوں؟ اس لیے کہ وہ استعمال کر رہا ہے نا، اس کتاب کو یوز کر رہا ہے نا، تو دنیاوی کاغذ ہے تو خراب ہو جاتا ہے۔ تو ہماری تو یہ حالت ہے، پڑھنے پڑھانے کا نظم ضرور بانی۔ اسی طرح وہ عمل جس کے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس میں سے ایک عمل ہے سوتے وقت آیت الکرسی کا پڑھنا، اس سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔
اور اتنا سادہ، اتنا آسان، اتنا چھوٹا عمل ہے آیت الکرسی، 10 جملے اس میں، صرف آیت تو ایک ہی ہے لیکن جملے 10 ہے اس کے اندر، 10 جملے، ایک آیت، وہ بھی نہیں ہوتا سوتے وقت، ہے نا. اور ویسے بھی بہت سارے لوگوں کو ذکر کا موقع کہاں ملتا، ٹی وی دیکھتے دیکھتے آنکھ بند ہوتی، ٹی وی چالو ہے، آوازیں چالو ہے، جب تک آواز ہی آئی نہیں تو نیند بھی نہیں آتی، سائیکولوجیکل ڈسٹرب ہو گئے اس کو دیکھ دیکھ کر، اطمینان کھو بیٹھے ہیں، شور کے اندر نیند آتی ہے. ہاں تو پھر وہ دیکھتے سورے کہاں ہوں، اللہ کا ذکر اور کیا ہے آیت الکرسی پڑھنا ہے، پڑھا کیجئے. صحیح بخاری کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث بہت لمبی ہے، اتنا وقت نہیں چونکہ بہت طویل حدیث ہے، آپ سب جانتے بھی اس روایت کو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جو ہے زکوٰۃ کے کھجوروں پر مجھے تعینات کیا گیا تھا. رات میں ایک شخص آیا اور زکوٰۃ کی کھجوریں جس جگہ بھر کر رکھی گئی تھی اس کنٹینر کو پھاڑ کر چرانے لگا. میں نے جا کر پکڑا اور کہا کہ اب صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. کھجور چرا رہے تھے، زکوٰۃ کا مال چرا رہے تھے. تو کہا نہیں میرے بیوی بچے بہت بھوکے، میں کل نہیں آؤں گا، تم چھوڑ دو میرے کو. کہا ٹھیک ہے اب کل نہیں آنا، چھوڑ دیتے، چونکہ رحم کھا کر کہ یار بیچارہ بھوکے بچے بھی، چلو ٹھیک ہے. صبح اٹھتے ہیں فجر میں، کہتے اللہ کے رسول کر رہا تھا، ایک آدمی آیا تھا کھجور چرا رہا تھا. پھر آپ نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا وہ بولا بیوی بچے بھوکے تو میں نے لے جانے دیا. تو کہا ابو ہریرہ آج پھر آئیں گا. کہ اللہ کے رسول اس نے تو کہا لیکن کہ نہیں آئیں گا، لیکن کہا آج آئیں گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اب تو میں مستعد تھا، چونکہ آپ نے بول دیے تھے اب آئیں گا تو بس شور آنے ہی والا ہے. میں کھڑا تھا اور آیا وہ پھر چرا رہا تھا. پھر میں نے پکڑا، کہا آج تو گیا، اب تو لے جاؤں گا آپ سب کے سامنے اور صبح ذلیل کروں گا، چوری کر رہا تھا نا. تو کہا نہیں میرے بھی بچے بھوکے تھے، میں پریشان تھا، اب کل نہیں آؤں گا، یہ وعدہ رہا. کہا ٹھیک ہے چلے جا، رحم کھا لیا. تیسرے دن پھر یہ ہوا، دوسرے دن آپ سب کے پاس فجر میں ملے، آپ سب سے فرمایا کیا ہوا رات؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا وہ آیا اور میں بالکل تعینات تھا، پھر کہاں ہے؟ تو کہا میں نے چھوڑ دیا رحم کھا کر. کیوں؟ تو بولے وہ اس کے بیوی بچے بھوکے تھے، پھر میرے سے بڑی آہ بکا کرنے لگا، گزارش ہے چھوڑ دیا. کہا ابو ہریرہ آج پھر آئیں گا. کہا آج پھر تو کہاں آ جانے والا؟ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے سوچ لیا کہ آج تو اس کو نہیں چھوڑوں گا، گیا آج. تیسرے دن پھر آیا، پکڑا، کہا آج کوئی ریکویسٹ نہیں، کوئی گزارش نہیں، کوئی بات نہیں چلنے والی، 2 دن سے تم آ رہے ہو. تیسرے دن آیا، کہا اب نہیں. تو کہا آج چھوڑ دو، اب نہیں آؤں گا. میں ایک بات تمہیں ایک کلمہ سکھا دیتا ہوں، اگر اس کلمے کو پڑھ لو تو فرشتہ ایک آسمان سے نازل ہوتا ہے جو رات بھر فجر تک تمہاری حفاظت کرتا ہے اور شیاطین تم سے دور بھاگ جاتے ہیں. کہا کیا ہے؟ تو کہا سوتے وقت جو ہے آیت الکرسی پڑھ لینا. صبح ہوئی، فجر کی نماز پڑھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہوئی. کہا ابو ہریرہ تمہارے خیری کا کیا ہوا، آیا تھا؟ تو کہا آج بھی آیا تھا. کہا کہاں ہے؟ تو کہا میں نے آج بھی چھوڑ دیا اس کو. تو کہا کیوں؟ تو کہا اس نے ایک کلمہ مجھے سکھا دیا جس کلمے کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ اس کو پڑھنے سے رات بھر ایک فرشتہ اترتا ہے، نازل ہو کے حفاظت کرتا ہے. میں نے چھوڑ دیا. تو کہا ابو ہریرہ یہ بات اس نے سچ کہی ہے، اور تم جانتے وہ کون تھا؟ تو کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے، مجھے تو نہیں پتا. کہا وہ شیطان تھا، وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے لیکن یہ بات اس نے سچی بولی ہے، یہ بات یہ سچ بولا اس نے، باقی وہ جھوٹا ہے، بہت بڑا شیطان تھا. تو دیکھیے آپ، شیطان دور ہو جاتا ہے آیت الکرسی پڑھنے سے، فرشتہ رات بھر حفاظت کرتا ہے. اب لوگ پریشان ہیں حفاظت کے لیے، مال کی، دولت کی، ہے نا، بہت ساری چیزوں کی. آیت الکرسی پڑھیے، بہت سیدھے اور سادے اصول دیے گئے. میں سمجھتا ہوں فرشتوں کی سیکیورٹی اور ان کا نازل ہونا، اس سے بڑی کوئی سیکیورٹی نہیں ہو سکتی ہے. سمجھ رہے آپ؟ ان کا آ جانا، کسی کے لیے تعینات ہو جانا، اس سے بڑا کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اب مسئلہ یہ ہم لوگوں کا کہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اب ایک سین تصور کیجئے کہ سمجھ لیجئے ایک شخص آپ کے سامنے آ رہا ہے اور اس کے پیچھے 2 پولیس والے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. ملنے کی ہمت کرتے آپ؟ بہت بھاری آدمی دکھ رہا ہو، پولیس ساتھ چل رہی نا اس کو تو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، کیوں؟ پولیس والے ساتھ رہتے اس کے، سادے پولیس والے. اب پولیس والے جن کے پاس بندوقیں لگی ہوئی ہو، اس کا تو مقام بڑھ گیا نا، اور اسٹین گنس ہو اور بڑھ گیا، AK-47 لے کے اس کے پیچھے جا رہے اور بڑھ گیا. پولیس سے ہٹ کر کے ٹوپی صرف بدل جائے، ٹوپی کے بدلے کالا کپڑا ہو تو بہت خطرناک آدمی دکھ رہا ہے. تو اتنی بڑی سیکورٹی، ٹوپی نہیں سر پہ، وہ سر پہ کفن باندھا ہوا آدمی اس کے ساتھ گھوم رہا. کمانڈوز جو ہوتے ہیں وہ کفن باندھے ہوئے نا، ان کا یہ مقصد ہے کہ اب جان بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. ارے ٹوپی نہیں تو مطلب بہت بڑا آدمی دکھ رہا ہے، سمجھے نا؟ اندازہ ہوتا ہے. اب اندازہ لگائیے، فرشتہ کھڑا ہے آپ کے لیے رات بھر. اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق جس کی طاقت، حیت، کیفیت، توانائی ایسی ہے کہ یہ روایت میں آتا ہے کہ ایک
فرشتہ جو خبر میں قرآن جو نہیں پڑھتا تھا اس کو جو سزا دینے پر متعین رہیں گا، وہ ایک گز لوہے کا اٹھائیں گا سلاخ اور اٹھا کے دم ماریں گا ایک آدمی پہ جس نے قرآن نہیں پڑھا تھا دنیا میں خبر میں، اتنے زور سے وہ آدمی چلائیں گا اور اس کا سر ریزہ ریزہ بن کے ہوا میں اڑ جائیں گا کہ تمام مخلوق زمین و آسمان کی سوا جن اور انس کو چھوڑ کر اس کی چیخ کو سنیں گی۔ تو آپ نے کہا کہ وہ فرشتے کے بارے میں معلوم ہے تم کو، وہ گز جو مارتا ہے وہ گز کا ویٹ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں ہم کو نہیں پتا کیسے مارتا ہوں گا ویٹ۔ تو کہا وہ ایک گز اگر اٹھا کر دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ پر ماری جائے تو پہاڑ کو پاؤڈر میں تبدیل کر دیں گا، ذرات میں، اتنا ویٹڈ اور اتنا خطرناک وہ پنچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ پڑے گا گز، اور اس گز کو پہلے سے لے کر آخری انسان اور پہلے سے لے کر آخری جن سب بھی مل جائے تو اس کو ہلا بھی نہیں سکتے جگہ سے، اتنا ہیوی گز صرف ایک فرشتہ اٹھاتا ہے۔ طاقت بتا رہا ہوں میں انہیں کتنی ہوتی ہے، فرشتے سارے انسان اور جن بھی مل جائے تو وہ گز کو موو نہیں کر سکتے جگہ سے، جو وہ اٹھا اٹھا کر ماریں گا اس کو قیامت تک۔ قرآن نہیں پڑھنے والے کا میں نے اس لیے کہا نا، دنیا میں بیڑا غرق، خبر میں بیڑا غرق، آخرت میں بیڑا غرق۔ اور بہت سارے لوگوں قرآن سے بڑی عجیب دشمنی پال رکھی ہے انہوں نے، ایسی عجیب دشمنی کہ قرآن پڑھنے کے بولے کاٹے کھڑے جاتے ان کی آنکھ پہ، اور شیطان کے بدلے اعوذ باللہ من الشیطان نہیں پڑھے یہ بھاگ جاتا نکل کے۔ بھاگنا تو شیطان چاہیے نا، اعوذ باللہ، یہ بھاگ جاتا نکل کے، نوکو قرآن پڑھے تو گمراہ ہو جاتے باہر۔ ارے بھائی قرآن کی نہ قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جاتے، دیکھو کتنے لوگ گمراہ ہو گئے قرآن پڑھ کے، انہوں کیسی باتیں کر رہے ہیں، انہوں کیسی کر رہے ہیں، اب انہیں کچھ پڑھے نہیں، اللہ کچھ پوچھنے والا نہیں اپنے سے، حالات ہی ہے اپنی، ہم پڑھتے نہیں اللہ پوچھے گا بھی نہیں ہم سے، اللہ رحم کرے۔ یہاں دیکھیے آیت الکرسی پڑھ رہے ایک فرشتہ تعینات، حفاظت سیکورٹی کے لیے، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ آئیے وہ عمل جس کے کرنے سے فرشتے نازل میں، ایک عمل یہ ہے کہ ایک بابرکت رات ہوتی ہے، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ رات کو کہا جاتا ہے شب قدر، لیلۃ القدر، جو کہ آج بھی ہو سکتی ہے۔ 21 گزر چکی وہ بھی ہو سکتی تھی، اور آنے والی اور 3 راتیں باقی وہ بھی ہو سکتی ہے، 25، 27 اور 29 بھی ہو سکتی ہے۔ تو شب قدر میں فرشتے اترتے ہیں، جس کی گواہی اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے اندر سورہ قدر سورہ نمبر 97 آیت جو ہے اس پورے سورے کو آپ پڑھیے، اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بس تمہاری عقلوں کو اتنی بات تو ضرور سمجھ میں آ جائیں گے، اور اتنا کافی ہے تمہاری سمجھ کے لیے، 1000 مہینوں سے افضل یہ رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اور اترتے ہیں اس رات فرشتے اور جبرائیل، یاد رکھیے، اور جبرائیل علیہ السلام کا ایک نام کیا ہے معلوم آپ کو؟ روح۔ جبرائیل علیہ السلام کا ایک نام یاد رکھیے، وہ روح ہے، یاد رکھیے، نہیں تو آپ بولیں گے تنزل الملائکۃ والروح، اور ایک صاحب ایک بار تفسیر کرنے لگے، اترتے ہیں اس رات فرشتے اور بڈھے اور بڑوں کی روحیں، ملائکہ الگ ہے نا اور روح الگ ہے، تو پھر صحیح بات ہے نا۔ تو یاد رکھیے یہاں روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، روح الامین بھی ان کا ایک نام ہے، جبرائیل بھی ان کا ایک نام ہے، جبریل بھی ان کا ایک نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو روح بھی انہیں کہا جاتا ہے، روح الامین بھی کہا جاتا ہے، 4 نام ان کے قرآن میں آتے ہیں، جبرائیل، جبریل، روح الامین اور روح۔ تو اترتے ہیں اس رات جبرائیل، سردار فرشتوں کے وہ، اور ساتھ میں پورے لے کر، اور جو ہے وہ رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ مسند احمد کی روایت میں آپ سے فرماتے ہیں اس مبارک رات قدر کے اندر فرشتے اتنے نازل ہوتے ہیں جیسے دنیا میں کنکر اتنے نازل ہوتے ہیں۔ اور جو علماء لکھتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ شب قدر کو قدر اسی لیے کہا جاتا ہے، اتنے زیادہ فرشتے اترتے ہیں کہ قدم رکھنے کو فرشتوں کو جگہ نہیں ہوتی ہے۔ اب اس رات کو بھی کیسے مناتے اور کیا حال ہے ہمارا، مجھے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے تو 5 میں سے 1 ہے، تو اپنے لیے تو 1 ہی فکس ہے پہلے سے۔ انڈین لوگوں کو آ کر شاید کسی نے بتا دیا یا اللہ نے وہی بھیج دی کہ بھائی تمہارے لیے 27، کہے کو محنت کر رہے تم 5 راتیں جاگ رہے، 27 کو جاگو، اور 27 کو جاگ کے پوری علامتیں فٹ کر لیتے ہو رات میں، ایسا ہو سب ماشاء اللہ۔ چلو بھیا 5 جاگے تو فرق محسوس ہوگا کہ 27 کیا الگ تھی، 1 ہی جاگ کے سب کچھ فٹ کر کے، اور چلو مل گیا اپنے کو 1000 مہینوں کا سب، جاؤ اور سو جاؤ۔ 5 تلاش کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارا آخری عشرہ جاگ کر عبادت کرتے، اعتکاف میں ہوتے، اور بیویوں کے گھر پہ کسی خادم کو بھیجتے جا کر اٹھاؤ، قدر ہو سکتی ہے آج، جاگو عبادت کرو۔ نہیں 5 رات کون چھٹی دیں گا بھیا، میرے کو چھٹی کہاں ملتی، 5 راتیں کیسے میں جاؤں گا، مشکل ہے۔ ایک دن ملاقات ہوئے، رے بھائی بہت آپ کی آنکھیں لال لال دکھ رہی، کیا بات ہے؟ 10 راتوں سے سویا نہیں میں، کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ گھر میں شادی ہے نا، کوئی معمولی چیز ہے کیا؟
ہلدی، مہندی، سانچک، رجگے، شادی، ولیمہ، جماگی، کیا کیا نہیں رہتا. اتنا سب کرنا پڑتا تو رات رات بھر میں جاگ رہا. اچھا شب قدر کے 5 وہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ شادی کا ثواب شاید اس سے زیادہ ہے وہ جاگنے کا، وہ ان بدعتوں اور رسومات اور خرافات کرنے کا، اس لیے نہیں ہو رہا. ارے آپ بہت جاگے ہوئے دکھ رہے، 1 مہینے سے آپ جو ہے سوئے نہیں، جاگتے رہے. گھر میں بیمار ہے نا میرے امی، ارے ٹھیک ہے اس کے لیے تو مطلب بیماری کے لیے جاگ سکتے، رسومات کے لیے جاگ سکتے، سفر کے لیے جاگ سکتے، خرافات کے لیے جاگ سکتے، پکنک کے لیے گھومنے پھرنے جانا ہے تو جاگ سکتے. لیکن شب قدر کی 5 رات ذرا ٹف ہو جاتا، مشکل جاتا. اس دن بزنس ڈوبتا ہوا نظر آتا، باس چڑھتا ہوا نظر آتا، نوکری جانے کا ڈر لگتا. باقی جگہ نہیں ہوتا، باقی جگہ نہیں ہوتا. سب اس رات اترتے ہیں، بہت بابرکت رات ہے، مبارک رات ہے. صحیح بخاری کی روایت سے فرماتے کہتے ہیں جس شخص نے حالت ایمان کے اندر جو ہے ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا، عبادت کی، نماز پڑھی، غفر له ما تقدمت من ذنبک، اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے اس کے. بہت بابرکت رات ہے. اسی طرح وہ عمل جن کے کرنے سے فرشتے نازل، اس میں سے ایک عمل یہ ہے استقامت، جم جانا اپنے دین پر، اس سے بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ رب العزت سورہ فصیلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 30 میں فرماتا کہتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللہ فرماتا کہتا ہے بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور ثم استقم، اور اس پر جم گئے، استقامت حاصل کری، تتنزل عليهم الملائكة، تو ان کے اوپر اترتے ہیں فرشتے، اللہ تخافوا، اور کہتے اگر خوف مت کھاؤ، وتحزنوا، اور غم بھی مت کھاؤ، ڈرو بھی مت، خوف بھی مت کھاؤ، پریشان بھی مت ہو، وابشروا، اور بشارتیں دیتے ہیں جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. کتنی بڑی بات ہے نا. استقامت دین پر جم جانے کو کہتے ہیں. اب استقامت تو بڑی دور کی بات ہے، دھکے دھکے پر ایمان آ رہا اور جا رہا. استقامت مطلب جم جانا، ڈٹ جانا. صحیح مسلم کی روایت ہے ایک صحابی اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی وصیت اور بات بتائیے جس کو میں مان لوں آپ کی، کہ میں جو ہے یہ بات کو ہمیشہ کروں اور میں جو ہے اس پر عمل پیرا ہوں. تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ، تو یہ کہے کہ اللہ پر ایمان لا، ثم استقم، پھر جم جا اس کے اوپر، اڑ جا اپنے دین پر اور اسلام پر. کہ دنیا گئی تو گئی، نوکری گئی تو گئی، معاملات دنیا جو سمجھے، لوگ میرے بارے میں جو کہتے، اگر میرے دین نے کہا ہے ثم مستقیم، جم گیا میں اس کے اوپر، اب مجھے کوئی ہلا نہیں سکتا. یہ بڑی اہم چیز ہے. ارے بھیا اتنی بڑی داڑھی رکھ لیا تو نے، داڑھی کو سے کسٹمر تھوڑی آئیں گے 60 صاف. کسٹمر بولے تو بہت بڑا اس کا مقام رہتا نا. استقامت، جم جائیے، اس دن کو حق سمجھتے ہیں، توکل کر لیجیے پھر اللہ پر، سب کچھ یہ کرنے والا ہے. کوشش نہیں چھوڑنا ہے، لیکن میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کچھ نہیں گھر میں پڑے رہیے، کوشش کرتے رہیے. تو بہرحال استقامت جو اختیار کرتا ہے، فرشتے نازل ہو کے خوشخبریاں دیتے ہیں، غم مت کھاؤ، ڈرو مت، کچھ نہیں ہوتا، تسلی دیتے ہیں. جس کے ساتھ کیفیت حالات واقعہ تو وہ جانتا کیسی تسلی فرشتے اس کو دیتے ہیں. سکینت طاری ہو جاتی جب دنیا پریشان ہے، وہ سکون میں، چونکہ اس کو فرشتے بشارت دے رہے ہیں، سکون طاری کر رہے ہیں اس کو. اسی طرح وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے نازل، وہ ہے تہجد گزار، جو رات میں اٹھ کر نماز پڑھتا ہے تہجد کی، اس کے لیے فرشتے اترتے ہیں. اور صحیح مسلم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جسے خوف ہو کہ آخری شب میں وہ نہ اٹھ سکے تو وہ اول شب میں پڑھ لے، مطلب رات کی نماز جو اول شب میں پڑھ لے، جلدی پڑھ لے. اور جسے آرزو ہو کہ آخر شب میں اٹھے تو یہ تو افضل ہے، تو آخر شب میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے، اس لیے کہ آخر شب کی نماز ایسی ہے کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ افضل ہے. تو تہجد اول بھی پڑھی جاتی ہے، عشاء کے بعد پڑھی جا سکتی ہے، اور آخری وقت اس کا سحر کا آخری وقت ہے تب بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر آخری وقت میں پڑھو تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں. دیکھیے تہجد جو شخص پڑھتا ہے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس کے. اسی طرح وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، فجر اور عصر کی نماز کو باجماعت پڑھنا، اس لیے کہ اس کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں. روایت ابن خزیمہ کی ہے، صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث آتی ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز فرشتے 2 شفٹ میں چینج ہوتے ہیں، ایک فجر اور ایک عصر، تو لہٰذا تم اس نمازوں کو بالکل نہ چھوڑو، اس لیے کہ جب فجر میں تم نماز پڑھتے ہوں گے شفٹ چینج ہوں گی، تو پھر رات کے فرشتے صبح کے فرشتوں سے کہیں گے اور پوچھیں گے کہ بھائی کیا ہوا رات میں، کیا بندے کی حال میں پایا، تو وہ کہیں گے وہ تو نماز پڑھ رہا تھا فجر کی. پھر جب عصر میں آئیں گے پھر شفٹ چینج ہوں گی، تو تب وہ فرشتے پوچھیں گے شام کی کہ اس کو کیسے حال میں پایا، تو وہ کہیں گے وہ نماز پڑھ رہا تھا، چونکہ عصر اور فجر یاد رکھ. تو جو لوگ یہ 2 نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے فرشتے اترتے ہیں. اور جو ہے ابن خزیمہ کی روایت میں الفاظ اضافی یہ ہے کہ فرشتے کہتے ہیں اے الہی انہیں قیامت کے دن معاف فرما دے،
جو لوگ فجر اور عصر کی پڑھتے ہیں فرشتے ان کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اللہ ان کو معاف کر دے۔ اسی طرح وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اس میں عمل ہے جمعہ میں اول وقت میں مسجد میں پہنچنا، اس عمل سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جمعہ کے دن اول وقت سب سے پہلے مسجد میں آنا، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو ہے فرشتے مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، مطلب اتر جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہر داخلہ کرنے والے کا نام رجسٹر کرتے لکھتے رہتے ہیں، یہ آیا یہ آیا، اور جو سب سے پہلی صف میں آتا ہے اس کو اونٹ قربان کرنے کا ثواب، صدقہ کرنے کا، جو دوسری صف میں آتا ہے اس کو جو ہے بیل قربان کرنے کا ثواب، جو تیسری صف میں آتا ہے اس کو بھیڑ بکری قربان کرنے کا ثواب، جو چوتھی صف میں بیٹھتا ہے اس کو مرغی صدقہ کرنے کا ثواب، جو پانچویں صف میں آتا ہے اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب۔ پھر جب خطیب خطبہ دینا شروع کر دیتا ہے تو فرشتے لکھنا چھوڑ کر خطیب کا خطبہ سننے کے لیے آ جاتے ہیں اندر۔ تو گویا جمعہ کے دن فرشتے نازل ہوتے ہیں، جمعہ کی نماز کو اول صفوں میں آنے والوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، خطیب کی خطبہ شروع ہونے تک لکھتے رہتے ہیں، خطبہ شروع ہونے کے بعد لکھنا بند کر کے آکے وہ کر لیتے ہیں۔ تو اپنے نام کو ہر جمعہ ضرور رجسٹرڈ کروائے، ہے نا، بولتے ہیں نا اپنا نام ضرور لکھوائے، یا آفس میں ضرور اندراج کروائے، برتھ سرٹیفکیٹ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ضرور بنائے۔ تو میں کہوں ہر جمعہ ضرور جلدی آ کے نام اندراج کروائے۔ اسی لیے حدیث میں نا 3 جمعہ کوئی نہ آئے تو اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے کہ 3 جمعہ تک رجسٹریشن ہی نہیں ہونا اس کا مسجد کے اندر۔ فرشتے لکھتے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں۔ تو جمعہ میں آنا ہے اور خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہمارے پاس بہت سارے لوگ مسجد کے سامنے بھی آ گئے تو پیچھے بڑھ جاتے ہیں، بولتے ہیں ابھی وہ خطبہ ختم ہوگا نا جب وہ پڑھیں گے تو تب بھاگتے ہوئے آ کے پیچھے کھڑے جانے کا، اپنے کو بہت لمبا خطبہ دیتے یار، بہت وہ ہوتا، میرے کو جمتا نہیں، میرے کو فلاں ہوتا۔ خطبہ خطیب نے شروع کیا ممبر پہ، فرشتوں نے نام لکھنا بند کر دیا ادھر۔ اسی طرح وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے اترتے وہ یہ جنگل میں بیابان میں جب اکیلے ہو کوئی نہ ہو تو کیا کرے؟ اذان دے، اقامت دے اور نماز پڑھے، تو ایسے لوگوں کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ سنی حدیث کے الفاظ، ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، ٹھیک ہے، طبرانی کے اندر یہ روایت آتی ہے۔ سلمان جو ہے فارسی رضی اللہ عنہ اس کے راوی و فرماتے کہتے ہیں جب کوئی شخص جنگل میں ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے، اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر لے، پھر اقامت کہہ کر نماز پڑھے، تو اس کے جو ہے دونوں جانب فرشتے جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب وہ نماز اذان دے کر اقامت دینے کے بعد پڑھے تو اس کے پیچھے فرشتوں کے لشکر جو ہے دونوں کنارے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ جدھر تک نظر جائے ادھر تک آ کے صف بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور جب وہ رکوع کرتا ہے تو وہ رکوع کرتے ہیں، جب یہ سجدہ کرتا ہے تو وہ بھی سجدہ کرتا ہے۔ جنگل بیابان میں اذان دے کر اقامت دے کر نماز پڑھے، اور یہ بات بھی یاد رکھیے جب آپ جنگل بیابان میں نہ بھی ہو، نماز آپ کی چھوٹ جائے، مسجد میں آپ پڑھے تو اقامت ضرور دے، چونکہ اقامت کے بعد جو نماز پڑھ جائے ثواب زیادہ ملتا ہے اس کا۔ اذان تو ہو گئی لیکن آپ لیٹ ہو گئے تو جب آپ خود کی بھی نماز اگر اکیلے بھی پڑھے تو اقامت دیں گے۔ حدیث میں کیا ہے؟ اکیلا ہے اذان بھی دے اقامت بھی دے، اور اگر اقامت دے کر نماز پڑھتا ہے تو فرشتے 2 کھڑے ہوتے پیچھے، اذان دے کر اقامت دے کر نماز پڑھتا ہے تو پیچھے بھی کھڑے ہو کر جتنی نظر وہاں تک کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ رکوع کرتا ہے تو فرشتے بھی رکوع کرتے ہیں، وہ کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے بھی کھڑے، اور وہ سجدہ کرتا ہے تو فرشتے بھی سجدے کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے نا، کتنی بڑی بات ہے۔ اکیلے بھی نماز پڑھنا ہے انسان کو، جنگل میں بھی ہو تو پڑھنا ہے، چاند پر بھی ہو تو پڑھنا ہے، زمین کے اندر ہے پڑھنا ہے، پانی کے اندر پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ مسئلہ یہ کہ سب کچھ سہولت ملنے کے بعد بھی ہم نہیں پڑھتے۔ یہ فائدہ تو وہی اٹھائیں گا نا جو عادی ہے، جس کو عادت ہے نماز کی، تو بیابان میں بولیں گے بھائی بے چینی ہو رہی، نماز کے بغیر نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے۔ فرشتے، اور اسی طرح جو ہے اپنے غیر موجود بھائی کے لیے دعا کرنا، اس کے لیے فرشتے اترتے ہیں اور آمین اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ سب فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، مسلمان شخص کی اپنے غیر موجود بھائی کے لیے دعا قبول کی جاتی ہے، اور آپ سب فرماتے ہیں ایک فرشتہ اترتا ہے جو مقرر ہوتا ہے، جب یہ آدمی اس کے غائبانے میں دعا کرتا ہے تو وہ فرشتہ اس دعا کو سنتا ہے اور اللہ سے ایک دعا کرتا ہے، اے اللہ جو اس نے اس بھائی کے لیے مانگا تو اس کے لیے وہ چیز دے دے۔ سبحان اللہ، دوسرے کے لیے دعا کرو، اپنے لیے دعا فرشتے سے قبول کرواؤ یا کرواؤ۔ میں دعا کر رہا ہوں اپنے بھائی کے لیے اور میرے لیے فرشتہ دعا کر رہا ہے، اللہ جو اس نے اس کے لیے مانگا تو اس کو دے دے، جو اس نے اس کے لیے مانگا تو اس کو دے، اے اللہ میرا یہ بھائی بڑا غریب دکھ رہا ہے، اس کے حالات کو درست کر دے۔ فرشتہ بولتا ہے اللہ اس کے حالت کو درست کر دے، اس کے مالی حالت کو درست کر دے، اے اللہ وہ بڑا بیمار انسان دکھ رہا ہے، غائبانہ، لیکن یہ بولنے والا نہیں کہ میں نے تمہارے لیے دعا کیا، غائبانہ خاموشی۔
بولنا نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں نا دعاؤں کا ایسا معمول بنا لے اپنا, ایسا معمول بنا لے, فری ہوتی ہیں, بس الفاظ نکالنا ہے منہ سے, الفاظ اس کو بھی نہیں ہوتا. دعاؤں کا تو بڑا مسئلہ ہے بھیا, کہاں دعائیں کرتے ہیں ہم. اور اگر کوئی دعائیں دے تو ویسے بولتے ہیں اتنے بڈھے ہو گئے تم, پورے داڑھی میں بال ابھی بھی کالے اور دعائیں دے رہے تم ہم کو, شرم آ رہی تمہاری دعاؤں کو سن کے ہم کو. دعاؤں کا چلن نہیں ہے نا, چلن ہی نہیں ہے. اور ہمارے پاس ہندوستان میں تو وہ حال ہے دعاؤں کا کہ کوئی دعائیں دے دے, اور دعا دینے کو لوگ ڈرتے بھی ہیں کہ تو دعا دیے تو بڈھے ہو جاتے, اور یہاں بڈھا تو کوئی ہوتا نہیں, سب جوان مرتے ہمارے پاس. کون بڈھا کے بڈھے دکھتے کیا آپ کو آج؟ کہاں دکھتے ہیں, 90 سال ہے لیکن بالوں سے تو پتہ نہیں چلتا کہ 90 سال کے. ابھی تو میں جوان ہوں, غذا وزا مار کے بالکل بہترین. بڈھا ہوا ہی نہیں بیچارہ, دعائیں کیسے دیں گے؟ ایک مرتبہ ایک صاحب تھے, انہوں نے ایک شخص کو دعائیں دی. جب دعائیں دی تو بھاگ گیا. میں نے کہا تمہیں وہ آدمی دعائیں دے رہا تم بھاگ گئے؟ تو نہیں بولے اتنا سا بچہ دعا دے رہا ہے, میں کوئی شرم آ رہی تھی سننے کو. دعاؤں کے چلن نہیں, عام کر دیجئے دعاؤں کو, عادی ہو جائیے دعاؤں کو. اگر دعاؤں کا معمول دیکھنا ہے تو اب عرب کو دیکھیے. بات ہے اس کی کہ میں آیا ہوں یہ کام کے لیے, اس سے پہلے 10 دعائیں, اور جاتے وقت 10 دعائیں اور کام تھا اس کو خالی میں یہ کام کے لیے آیا ہوں. جو لوگ گلف کنٹریز میں گئے ہوں گے آپ دیکھیے, ہوا بھرانے کے لیے آپ کہیں جائیے, وہ 2-4 دعائیں دیں گا, جو بھرنے والا اگر ہوں گا تو جاتے وقت 2-4 دعائیں اور کام کیا تھا ہوا بھرو بولنا ہے آپ کو. سب اس کو عادی ہے وہ دعاؤں دینے کی. عادی بن جائیے تبھی تو نکلیں گی نا غائبانہ اپنے بھائی کے لیے دعا. جب سامنے نکلیں گی تو پیچھے بھی نکلیں گی. عادت بنائیے دعائیں دینے, خوب دعائیں دیجیے. عربی ضروری نہیں, آپ اردو میں بولو نا, اللہ اچھا رکھو, اللہ سے, یہ تو بول سکتے ہیں نا. چلو عربی نہیں آتی تو یہ تو بول سکتے ہیں نا, کیا مسئلہ, اتنے الفاظ نہیں, وہ بھی گھستی زبان ہماری بولنے کے لیے. غائبانہ دعا کی فضیلت تو آپ دیکھیے, آپ اس کے لیے اور فرشتہ آپ کے لیے, کتنی بڑی بات ہے. دعاؤں کا معمول, ہر جگہ دعاؤں کا معمول بنا لیجیے, عادی بنا لیجیے. تو دعائیں نکالیے. ایمبولینس جا رہی ہے ایک سامنے سے, کوئی نہ کوئی ہے خطرے میں ہے, اے اللہ اس کو شفا اور صحت دے, ورنہ چل گیا تو کیا کریں گے. ایمرجنسی میں دکھ رہا نا, ایمبولینس میں جا رہا, نکلنا چاہیے دعا دل سے. غائبانہ دعا ہوں گی اس کے لیے, آپ نہیں پتا کون ہے بیچارہ. تو دعاؤں کے عادی ہوں گے تو جب ایمبولینس دعا نکلیں گی. دعائیں کا مسئلہ ہے نا بڑا. دعائیں دیجیے, کثرت سے دیجیے, غائبانہ دیجیے, فائدہ اٹھائیے. فرشتہ اترتا ہے, سنتا ہے, آمین کہتا ہے, اور اللہ سے کہتا ہے اللہ اس کو وہ دے جو اس نے اپنے بھائی کے لیے مانگا. بہت بڑی بات ہے, یاد رکھیے بہت بڑی بات ہے فرشتوں کا ہمارے لیے دعا کرنا. وہ عمل جسے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں. اس میں سے ایک عمل یہ, اللہ کے لیے کسی بھائی سے ملاقات کے لیے جانا. اللہ کے لیے کسی بھائی سے ملاقات کے لیے جانا. صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں, ایک آدمی دوسری بستی کی طرف جانے لگا اپنے ایک دینی بھائی سے, مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے راستے میں ایک فرشتے کو تعینات کر دیا, اس کی آزمائش کے لیے, اس سے پوچھنے کے لیے کر دیا. جب وہ اس فرشتے کے پاس پہنچا تو اس فرشتے نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا میں اس بستی میں اپنے ایک بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. فرشتے نے پوچھا کیا تو نے اس پر کوئی احسان کیا ہے جس کی وجہ سے تو وہاں جا رہا ہے؟ جیسا کچھ لینا ہے اس سے, کوئی احسان, پیسے دیا ہوا ہے تو ادھار واپس لینے جا رہا ہے, کچھ کرنے, احسان کیا ہے؟ تو اس پر کوئی احسان کیا ہے جسے تو بڑھانا چاہتا ہے یا لینا چاہتا ہے؟ کہا نہیں, بس میں اتنی سی بات کے لیے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے, اس خاطر چونکہ میں اس سے اللہ سے محبت کرتا ہوں اور میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے بول کر میں اپنے اس بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. وہ اس کا رشتہ دار نہیں ہے, دینی بھائی ہے, صرف ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. جس طرح تو نے رضا کی خاطر, فرشتے نے جواب دیا, جس طرح تو نے رضا کی خاطر اپنے بھائی سے تو محبت کی خاطر جاتا ہے. تو وہ فرشتہ دعا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ محبت کی ہے اس لیے تو جا رہا ہے اپنے بھائی سے, اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت فرماتا ہے, تجھ سے محبت کرتا ہے. فرشتہ نازل ہوا کس شخص کے لیے؟ جو اپنے بھائی سے صرف اللہ کے لیے ملنے جا رہا تھا, ہے نا. تو یہ بھی معمول بنائیے, اپنے دوست, رشتہ دار, احباب, رشتہ دار تو اور زیادہ حقدار ہے, لیکن ایسے لوگ جو دینی اعتبار سے ہے ملاقات کیجیے ان سے جا کر, یہ بڑا افضل عمل ہے. اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے, دعائیں کرتے اور اللہ محبت کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے وہ شخص جس کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہے لوگ اس سے رشتہ توڑے اور وہ ان سے رشتہ جوڑے رکھے. لوگ اس سے رشتہ توڑے اور وہ ان سے رشتہ جوڑے رکھیں, ایسے لوگوں کے لیے بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول میرے کچھ رشتہ دار ہیں کہ میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں اور مجھ سے تعلق توڑتے ہیں, میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں, میں ان کے ساتھ تحمل
اور بردباری مطلب معاف کرتا ہوں، درگزر کرتا ہوں، ظاہر کرتا ہوں، اور وہ میرے ساتھ نادانی سے پیش آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر ایسا ہی ہے جیسا تو بتا رہا ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں تیرے ساتھ، تیری اس کے بعد کہتا ہے، تو گویا ان کے منہ میں تو راکھ ڈالتا ہے، گرم راکھ۔ تیرا یہ اتنا اچھا عمل ان کے منہ میں تو انگار ڈال رہا ہے اس عمل کی وجہ سے، مطلب وہ توڑتے ہیں تو نہیں توڑتا۔ پھر فرمایا ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک مددگار رہیں گا جب تک تو اس عمل پہ باقی رہیں گا۔ کب تک ایک مددگار اللہ کی طرف سے تیرے ساتھ رہیں گا؟ جب تک وہ رشتہ توڑے اور تو جوڑتے رہے، ایک فرشتہ تیرے ساتھ ہمیشہ مددگار بن کر رہیں گا۔ سیکیورٹی، فرشتہ ہے آپ کے ساتھ، بڑی اہم بات یاد، بہت اہم چیز یاد رکھیے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو ایک بار کہا گیا کہ آپ خلیفہ ہیں، پروٹیکشن لے لیجئے، حفاظت کے لیے کچھ لوگ رکھتے ہیں، تو کہا اللہ نے فرشتے تعینات کر رکھے ہیں، جب تک وہ رہیں گے کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، جب اللہ انہیں حکم ہٹنے کا دے دیں گا تو کوئی مجھے بچا نہیں سکتا، تو کوئی زیادہ فائدہ ہونے والا نہیں ہے اس حفاظتی دستے وہ رکھ کر۔ کتنی اہم بات ہے نا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اسی طرح مریض کی عیادت کو جانے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، مریض کی عیادت، بیمار۔ مسند احمد کی روایت ہے، جو آپ نے فرمایا تھا جب کوئی مسلمان دن کے کسی گھڑی میں اپنے بھائی کی عیادت کرے تو اللہ تعالیٰ کے 70,000 فرشتے اللہ بھیجتا ہے۔ کتنے فرشتے بھیجتا ہے؟ 70,000 70,000 فرشتے بھیجتا ہے، اور وہ فرشتے اگر دن میں جاتا ہے تو شام تک دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور اگر شام میں جاتا ہے تو صبح تک دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ کس شخص کے لیے؟ جو بیمار کی عیادت کرنے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہمیں توفیق دے۔ بیمار کی عیادت محال ہوتا ہے ہمارے لیے، لوگ زندگیاں مر جا رہے ہیں، مطلب عیادت کرنے سے پہلے گزر بھی جا رہے ہیں، لیکن وقت نہیں مل رہا ہے۔ جائیے، 70,000 فرشتے اترتے ہیں اور اس پورے دن دعائیں کرتے ہیں، اللہ اس کی مغفرت کر، اس کو بخش دے، اس کو معاف کر دے، اس کے گناہ معاف کر دے، اور صبح سے شام تک، اور شام میں گیا تو صبح تک۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور کچھ صحابہ کا تو یہ معمول تھا، اگر شام ہونے لگتی، مطلب ابھی دن کا آخری وقت ہوتا، تو عیادت کو نہیں جاتے، بولتے رک جاؤ، شام ہونے کے بعد جائیں گے تاکہ صبح تک مغفرت کی دعا کریں گے نا فرشتے۔ تھوڑا ٹائم باقی ہے، سمجھ لیجیے مغرب نہیں ہوئی، مغرب سے 15 منٹ ہے، تب سورج غروب ہوگا، دن بدل جائے گا نا شام، تو رک جاتے تھے کہ کیوں؟ کہ تو دن بھر کا ہے نا، رات کریں گا تو رات بھر، مغرب کی بات کریں گا تو فجر تک، اور فجر کی بات کریں گا تو مغرب تک، تو وہ رک جاتے تھے تھوڑا سا، اور پھر شام ڈھلنے کے بعد جاتے تاکہ رات بھر فرشتے دعا کریں۔ 70,000 فرشتوں کی دعا چاہیے، آسان عمل ہے، مریضوں کی عیادت کریں۔ لوگ اپنے دین کی دعوت و تبلیغ اس کام کے ذریعے کر رہے ہیں، یہ بڑا اہم عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، بڑا اہم عمل ہے۔ اس لیے کہ جب بیمار انسان ہوتا ہے نا، وہ کسی کی بھی کوئی بھی بات میں آ جاتا ہے، بیمار کو آپ کہیں یہ کر لی وہ کر لیتا، یہاں خرچ کیجیے کر لیتا، یہ دے دیجیے دے دیتا، وہ کھا لو کھا لیتا، چونکہ اس کو شفا چاہیے، اس کو بیماری سے نجات چاہیے نا۔ ایسے موقع پر اگر حق والے لوگ نہیں جائیں گے تو پھر کون جاتے؟ باطل چلے جاتے، کچھ بھی سنا دیتے، کوئی بھی طریقہ بتا دیتے ہیں، پھر آپ بولتے ارے وہ ایسا کر رہا ہے، وہ غلط ہے، تو بھائی آپ جا کے بتاؤ نا۔ بیماری ایک موقع ایسا ہوتا ہے، لوگ سنتے ہیں، جانا چاہیے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے وہ یہ، ایک شخص تھے جو بہت نیک و سعادت مند تھے، ان کے جنازے میں جو ہے فرشتے شامل ہوئے، بہت نیک انسان تھے، اور جو ہے یہ روایت جو ہے سنن ابو داؤد کی ہے، لیکن حدیث کے اندر وہ کون صحابی تھے ان کا کوئی تفصیلات و تذکرہ نہیں آتا ہے، لیکن ایک نیک انسان تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں پیدل چلنے لگے، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول سواری پہ چلیے نا، آپ تھک جائیں گے، آپ نے کہا نہیں، پھر واپس آنے لگے تو پھر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ چلیے نا، تھک جائیں گے۔ اس سے پتہ چلا بوڑھا انسان یا بیمار انسان سواری پر بھی قبرستان جا سکتا ہے۔ پھر جب آئے تو کہا اللہ کے رسول آپ نے آج ہماری سواری نہیں لی، ہم اتنا چاہ رہے تھے کہ آپ سواری پہ جانا سواری پہ جانا، تو آپ نے فرمایا کہ اس جنازے کے ساتھ فرشتے چل رہے تھے تو مجھے درست نہیں لگا کہ میں سواری پہ چلوں جبکہ فرشتے پیدل چل رہے تھے اس جنازے کے ساتھ۔ تو نیک لوگوں کے جنازے میں فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ کون صحابی تھے ان کی کوئی تفصیلات حدیث میں نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیک لوگوں کے جنازے میں فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے سے بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں، درود، اور خاص طور سے درود کب بھیجنا چاہیے، اور بالخصوص درود سے مراد درود ابراہیم، یہ سب سے افضل ہے، یہ جمعہ کے دن تو خاص کثرت سے بھیجنا چاہیے، زیادہ۔ اور درود کے اتنے فضائل ہیں، انشاءاللہ میں آگے فرشتے کس کے لیے دعا کرتے ہیں اور کس کے لیے بد دعا کرتے ہیں ایک اور عنوان آ رہا ہے، اس میں انشاءاللہ بات رکھوں گا، لیکن مختصر کہتا ہوں فرشتے دعا کرتے اور درود کے فضائل میں ایک بات یہ آتی ہے کہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول اگر میں اپنی دعاؤں میں اگر 1/3 مطلب 1/4 درود پڑھوں تو 25%، میری دعا کا 25% صرف درود، تو کیا چل جائیں گا؟ تو آپ نے کہا کم ہے،
تو کہا 35% اگر درود پڑھوں اور باقی میری دعا ہو، تو کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے، تو کہا کہ آدھے میں درود بھیجوں، مطلب آدھی دعائیں درود اور آدھی دعائیں اپنے لیے کروں، تو کہا ٹھیک ہے لیکن اور بڑا تو اچھا ہے، تو کیا کہا پورا میں صرف درود ہی بھیجوں، تو کہا تیرے لیے کفایت کر جائیں گے، کیونکہ جو درود پڑھتا ہے اس کے اللہ مسائل حل کر دیتا ہے اور مصیبت سے نکال دیتا ہے۔ تو کہا میں آج کے بعد صرف درود ہی پڑھوں گا، اب دعا کرتا ہی نہیں ہوں میں۔ آپ سب نے کچھ نہیں کہا اور وہ چلے گئے نکل کر۔ اسی لیے آپ دیکھیے جب کوئی آدمی مصیبت میں پھنستا ہے، ہمارے پاس تو نہیں ہوتا لیکن عربوں کو دیکھیے، آپ مصیبت میں پھنسا کہ اللہم صلی علی محمد شروع کر درود پڑھنا، کیونکہ درود دعا ہے، درود کی وجہ سے مصیبت حل ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ سب نے صحابی کو بتا اور یہ صحیح روایت ہے۔ بہت سے علماء کو آپ دیکھیے کوئی حوالہ نہیں ملا تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد شروع ہو جاتا درود پڑھنا، اس لیے کہ مسئلہ ہے نا، حوالہ نہیں مل رہا کہاں ہے، دعا کے بدلے درود۔ تو وہ صحابی نے کیا کہا، 1/4 1/3 آدھا پورا، تو آپ سے خاموش ہے نا، یہ نہیں کہا کہ نہیں پورے دعا بھی کر، کہا میں اب صرف درود ہی بھیجوں گا آپ پہ، تو کہا اللہ تیرے سب مسئلے حل کر دیں گے، جہاں درود ہی بھیجتا رہے۔ بڑی بات ہے، درود پڑھنے والے کے لیے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، اور حدیث کے اندر الفاظ اس طرح سے، طبرانی کی روایت ہے کہ جو ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں درود بھیجتا ہے تو وہ درود آپ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ نسائی کی روایت ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں الفاظ ہے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور میری خبر کو جو ہے میلہ گاہ نہ بناؤ۔ پھر آگے فرمایا تم میرے اوپر درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھے پہنچا دیا جاتا ہے چاہے تم جہاں بھی رہو۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ غائب میں ہوتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے یہ معاملہ کیسے ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ کام کرنے جس سے فرشتے نازل، اس میں سے ایک کام ہی ہے ذکر الہی، اور جو ہے تقوی اختیار کرنے والے پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں جو کہ طبرانی کی روایت ہے، آپ نے فرماتے ہیں نہیں کوئی سوار علیحدہ ہوتا ہے اپنے سفر میں اللہ اور اس کے ذکر کے ساتھ مگر اس کا ساتھی فرشتہ ہوتا ہے، اور اسی طرح انہیں علیحدہ ہوتا ہے جو شاعر جو برے شعر یا بری باتیں کہتے ہیں مگر وہ شیطان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ذکر الہی اور تقوی اختیار کرنے سے جو ہے ایسا مسافر جو ذکر الہی کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اس مسافر کے ساتھ ایک فرشتہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ میں مسافر کہنا بھول گیا تھا پہلے، تقوی اختیار کرنے والا ذکر الہی کرنے مسافر، اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ کب تک؟ جب تک وہ سفر کرتا ہے۔ تو سفر میں اگر ہم تقوی اختیار کریں، ذکر الہی کریں تو فرشتہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے دین کا علم طلب کرنے کے لیے جو لوگ کوشش کرتے ہیں ان کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ مسند احمد کی ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جب بھی کوئی شخص اپنے گھر سے علم کی تلاش میں نکلتا ہے تو اس طالب علم کے لیے اس عمل سے خوش ہو کر فرشتے اپنے پر اس پر ڈھانک دیتے ہیں، مطلب فرشتے اترتے ہیں اور طالب علم کو گھیر لیتے ہیں پروں سے۔ تو ہمیں دین کا علم خوب حاصل کرنا چاہیے، یاد رکھیے، اس لیے کہ اس پہ علم حاصل کر کے عمل کریں گے دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اسی طرح جو ہے قیامت سے قریب مدینہ کی حفاظت کے لیے جو ہے اور مکہ کی حفاظت کے لیے فرشتے نازل ہوں گے، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے، بہت لمبی طویل حدیث ہے، اس میں آپ نے فرمایا قیامت سے قریب دجال مدینے میں داخل نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دجال مدینے کا قصد کریں گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کریں گا جو ننگی تلواریں لے کر آئیں گے، تو دجال مدینے اور مکہ میں داخل نہیں ہوں گا۔ اور مدینے کے تعلق سے آپ نے ہاتھ مار کر کہا یہ طیبہ ہے، یہ وہ پاکیزہ جگہ ہے جہاں دجال داخل نہیں ہوں گا۔ تو پھر صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ برے لوگ جو ہوں گے مدینہ میں، چونکہ سب تو اچھے نہیں ہوں گے، برے لوگوں کیا ہوں گا؟ تو کہا مدینے میں ایک زلزلہ آئے گا اور مدینہ اپنے منافقین اور برے لوگوں کو خود باہر نکال کے پھینک دیں گا اور دجال کے ساتھ چلے جائیں گے، لیکن وہ ساری دنیا میں گھومیں گا سوائے مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر۔ ٹھیک، تو یہ وہ چند چیزیں تھیں جو کرنے سے میں نے مناسب سمجھی آپ کے سامنے رکھوں۔ فرشتے اترتے ہیں مختلف